جی ناظرین، جو ہم نے گزشتہ دن آپ سے بات کی تھی، گزشتہ وقتوں میں اسرائیل کی پاکستان میں دلچسپی، ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی ملاقاتیں، کمپنی کے منصوبے، دیگر معاملات، ان کا ظلم جبر، اس کی نئی قسط آگے ہر لمحہ بلمحہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، صورتحال تو یہ بڑھ چکی ہے کہ اسرائیل نے دلچسپی دکھائی ہے گلگت بلتستان کے ایریے میں۔ غور سے سنیے، گلگت بلتستان کا وہ ایریا جسے دیوسائی فیلڈ کہا جاتا ہے، دیوسائی میدان کہا جاتا ہے، جن کی تصاویر آپ کی اس وقت سکرین کے سامنے ہیں، بخوبی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیچھے بھی کچھ سکرین پر نظر آ رہی ہیں تصاویر۔ ناظرین، ان فیلڈز کا تقاضا کیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے 50 سال، 55 سال، 70 سال یا 99 سال کی لیز پر یہ سب جگہیں امریکہ کو بدریہ اسرائیل یا عربز کو بدریہ اسرائیل دے دی جائیں۔ یہاں پر یہودی کمیونٹی ہو یا اسماعیلی کمیونٹی ہو، مل کر پرامن فضا برقرار رکھے گی۔ ناظرین، بہت سے احباب اس جگہ جا کر گھوم بھی چکے ہوں گے۔ یہاں کا مقصد انٹرنیشنل فیلڈ کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کیا کرنا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو کمپنی کی طرف سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اس ویژن کا نام جہاں سی پیک ختم ہوا، پاکستان اسرائیل اکنامک ویژن رکھا گیا ہے، یعنی کمپنی اور اسرائیل اور اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس چیز کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، صورتحال کا ارتکاز تو یہ ہے، اگر آپ کو دکھاتے چلیں، declassifieduk.org اس وقت آپ کی سکرین پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں، یہی بات ہم نے آج سے 2 ماہ قبل کی تھی، جس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا عمران خان کو ہٹانے کا سبب ہی وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا تھا، پاکستان میں پاکستانیت کی بات کرنا تھا۔ ناظرین، یہ باتیں یہاں سے شروع نہیں ہوئیں، آپ جنرل مشرف کا دور دیکھ لیجئے، ان دا لائن آف فائر ان کی کتاب پڑھیے، پیج نمبر 244 پڑھیے۔ افغانستان اور امریکہ کی مکمل جنگ کے اندر سب سے زیادہ گوانتانامو بے میں پاکستانی رکھے گئے، سب سے زیادہ کراچی کے لوگ تھے، جس میں علل اعلان وہ مان رہے ہیں ہم نے حکومت پاکستان کے فوائد کے لیے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو بیچا امریکہ کے آگے۔ یعنی ظلم یہ ہے کہ ایک شخص یہ بات مان رہا ہے اور اس کا کورٹ مارشل ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے، ہم اس صورتحال میں آپ کو آگے بھی ایڈوانس بتاتے چلیں اس کی رکھنے کی کیا وجوہات ہیں۔ ناظرین، اس سارے کام کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک طرف چائنا پر نگاہ رکھنا، دوسری طرف افغانستان پر نگاہ رکھنا، تیسری طرف آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو ایک خطہ انتہائی اہم ہے، اس میں آپ دیکھیں لداخ کے پر نظر رکھنا، یعنی چوتھی طرف مقبوضہ کشمیر بھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آپ کو بات کرتے چلیں، اس وقت مقبوضہ کشمیر کے سری نگر کے اندر انڈیا نے اس وقت لگ بھگ 100 مربع اراضی 100 مربع اراضی اس وقت اسرائیل کو آفیشلی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ یہاں پر آئیے، انٹرنیشنل ایئرپورٹس بنائیے، مال بنائیے، انویسٹمنٹ کیجئے، پراپرٹی زون بنائیے، انڈسٹریل زون بنائیے، ہماری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ وہ تھانے داری قبول کر چکے ہیں۔ اب پاکستان سے بالادستی ہندوستان کی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی قبول کروانا منظور ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات، یہ دیوسائی فیلڈ بہت بلند بالا مقام پر ہے، ان کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ ہم اس چھوٹے سے پروگرام میں نہیں لگا سکیں گے۔ آپ اس کے لیے گوگل ارتھ پر گوگل میپ کیجئے، حقیقت کو پرکھیے، آپ پر بہت کچھ حیاں ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، جو بلوچستان میں کاوشیں کی جا رہی ہیں، کچھ احباب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ہی کیوں، بلوچستان میں ہی امریکہ کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اور دوسری طرف دیوسائی فیلڈ کے اندر کیوں آنا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک کیفیت، کتاب الفتن بخاری شریف میں آپ جائیے، آخری ادوار میں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ناظرین کہ آخری وقت میں جب دجال ایک علامتی شخص، ایک جھوٹا اور مکار شخص نکلے گا تو سب سے پہلے اصفہان کے یہود اس کو خوش آمدید کہیں گے، مخصوص لباس پہن کر۔ یہ میں نے مفہومی انداز میں بتایا آپ کو، یعنی اصفہان کے وہ لوگ جو گزشتہ دنوں جنہوں نے رئیسی صاحب کے حوالے سے بہت خوبصورت شکریہ ادا کیا کہ پرامن طور پر آسائشیں اصفہان کے یہودیوں کو دینے کے حوالے سے۔ ناظرین، اصفہان کے جیوز بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری سمت میں جب چاغی اور ایسی جگہوں پر یہ لوگ بیٹھیں گے تو یہ لوگ بھی استقبال کے لیے ہوں گے۔ اور تیسری جگہ، آخری نقطہ، خراسان۔
नाज़रीन, खुरासान से उसके ज़हूर का क्या मतलब है? हम यहाँ दकियानूसी बात नहीं कर रहे। यकीनी तौर पर कुछ लोगों के अज़हान पर इसका असर मुख्तलिफ अंदाज में पड़ेगा, मगर हमारा अलमिया ये है, हम बहुत जल्द तारीख़ को भूल जाते हैं, मगर यहूद और नसारा कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि इस दफ़ा गुज़श्ता चंद दिन कबल नेतन्याहू ने जो नक्शा लहराया इस वक्त UNO के अंदर, यानी बात कुछ भी हो, वो 76 सालों से अपनी एक काज की तरफ गामजन है, वो अपने मकासद की तरफ दौड़ रहे हैं। लोग, चेहरे, अफराद, ज़मीनी हकीकतें, इंटरनेशनल मामलात कुछ भी हों, मगर वो अपने मकासद के पीछे चल रहे हैं। बतौर मुसल्लम ईमान, बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, ये हमारा भी फ़र्ज़ था। हम दीनी तरक्की भी करते और दुनियावी तरक्की भी करते। हमें तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हर वक्त तैयार रहने का कहा गया था, घोड़े तैयार रखने का हुक्म दिया गया था, हमें ऐसन दुनिया का हुक्म दिया गया, बेहतरीन दुनिया में रहने का हुक्म दिया गया, मगर हमने ग़ुलामी चुन ली और ग़ुलामी के अंधेरों में ख़ुद को धकेलना शुरू कर दिया। इससे पहले कि बहुत कुछ हो जाए, खुदारा जागिए, खुदारा जागिए, खुदारा जागिए। इस बात के साथ अपनी बात को तमाम करेंगे। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको ये रास्ता कट जाएगा, यकीन मुझको मंजिल तुम खो रहे हो। यही हकीकत है कि हम अपनी मंजिल खो रहे हैं। इससे पहले कि मंजिल हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, जाग उठो, जाग उठो। एक गद्दार था जो मीर सादिक और मीर जाफ़र की शक्ल में था, एक रंजीत सिंह की शक्ल में था और एक मकबूजा कश्मीर की शक्ल में था। नाज़रीन, हर जगह गद्दारों ने मुल्क, मिल्लत और ज़मीनों का सौदा किया। जागो, इससे पहले कि कुछ भी ना रहे। आप इस बात को, आखिरी बात को समअप करूँगा। कनाडा ने आज एक रिव्यू डेटा निकाला जिसकी रूह से पाकिस्तान के, नाज़रीन, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साबका 192 जनरल, कर्नल, जनरल, मेजर जनरल, 192 पर्सनस ने, जिनका ताल्लुक आर्म फोर्सेस से था, उन्होंने कैनेडियन नेशनलिटी ले रखी है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए ये FA पास यहाँ करते क्या हैं और जाते किधर हैं। मैं भी आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे मिलकर किसी की रिहाइशगाह पर जाकर दिखाइए। कियानी साहब रिटायर हो चुके हैं, उनकी रिहाइशगाह पर मिलकर दिखाइए। आप इस वक्त जनरल बाजवा साहब की रिहाइशगाह पर जाकर दिखाइए। उससे बेशतर जितने लोग आ चुके हैं इस वक्त रहील शरीफ साहब हों, उनकी जाकर दिखाइए और काकड़ साहब की जाकर दिखाइए। अलगर्द किसी की भी रिहाइशगाह पर आप एक बार जाकर तो दिखाइए, क्यों ये लोग भाग रहे हैं इस मुल्क से। नाज़रीन, यही एक हकीकत है, इसको गौर से समझिए और पढ़िए। हम आपको तहकीक का खुला मैदान दे रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।